قال الله عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں مختلف قسم کے قصے بیان فرماتے ہیں، اور وہ دل لگی کانوں کی لذت اور چسکے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں بہت زیادہ نصیحتیں اور عبرتیں اور تربیت کے پہلو ہوتے ہیں۔ اس سورہ یوسف کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نحن نقص علیک احسن القصص یہ فرماتے ہیں، ہم آپ پر بہترین قصے بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ہمارا قصہ بیان کرنا یہ عبرت کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے، اور یہ بہترین قصے ہیں، اور ہمارے بیان کرنے سے پہلے آپ اس کو نہیں جانتے تھے، ہم نے بتایا ہے تو آپ جانتے ہیں۔ قرآن حکیم میں جا بجا وَيَسْأَلُونَكَ کا لفظ آتا ہے، آپ سے یہ پوچھتے ہیں آپ ان کو یہ جواب دیں، آپ سے یہ پوچھتے ہیں آپ ان کو یہ جواب دیں، اور یہ سارے قصے اور آئندہ ہونے والے کام قیامت کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، یہ سب چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور غیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اوجل ہو اور آپ کو معلوم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہو چکا، جو ہوگا، ہر چیز کو، جو آنکھوں سے اوجل ہے ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو اللہ کے انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے تو وہ بھی غیب جاننے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر انبیاء کرام جو لوگوں سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگوں میں بیان کرتے ہیں، جو ان کے نیکی برائی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے عقیدے اور عمل سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اللہ بیان کرتا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء وہ اپنی امتوں میں بیان کرتے ہیں، ہر چیز بیان نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں تم جان لو، تو تم ہنسنا بند کر دو، بہت کم ہنسو، روتے رہا کرو۔ اور فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی ایک بات بیان کرنے کی اجازت دی ہے کہ اس کے کان کے نرم حصے سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 7 صدیاں کو چلتا ہے، طے ہوتا ہے۔ تو مجھے اجازت دی ہے بیان کرنے کی، مطلب یہ کہ مجھے زیادہ چیزوں کا علم ہے مگر آپ کو بتانے کی اجازت نہیں، میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں جتنی مجھے اجازت ہے۔ تو ان سب باتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کا علم اللہ کے لائق، اللہ کا علم اللہ کے لائق، اور انبیاء کا علم جو انبیاء کے لائق ہے، اور امت کا علم جو امت کے لائق ہے۔ یہ جھگڑا ہے ہی نہیں سرے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے کہ نہیں جانتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا ہے تو وہ جانتے ہیں، نہیں بتاتا تو نہیں جانتے۔ اللہ کے وہ کہتے ہیں عطائی ہے، عطائی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب عطائی ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا تو ہمارے پاس بھی عطائی ہو گیا۔ جو شریعت کا علم انہوں نے ہمیں بتایا ہمارے پاس بھی غیب عطائی ہو گیا۔ ہم بھی جانتے ہیں قیامت آئے گی، ہم بھی جانتے ہیں قبر میں حساب کتاب ہوگا، یہ سب غیب کی باتیں۔ تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی اور رب کا علم برابر ہے تو اللہ کی علم علام علیم خبیر لطیف اس صفت میں شرک کر رہا ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ نہیں اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو جو غیب دیا ان کے پاس ہے، ان میں سے جتنا ہمیں انہوں نے بتا دیا ہمارے پاس ہے،
ان کا ان کے لائق، اللہ کا اللہ کے لائق، تو یہ بالکل صحیح نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے بیان کرتا ہے؟ بعض لوگوں نے پوچھا کہ بنی اسرائیلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن تو شام تھا، پھر ان کا بیٹا اسحاق، پھر ان کا بیٹا یعقوب، تو یہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آ گئے؟ بعض کہتے ہیں اس کا جواب نازل ہوا، کوئی پکی بات نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کی۔ یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، عزت والے کا بیٹا، عزت والے کا بیٹا، عزت والے کا بیٹا، عزت والا۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام سارے اللہ کے نزدیک بہت عزت والے ہیں، بہت اعلیٰ نسل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 11 بیٹے دیے ایک بیوی سے، پھر دوسری بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر ان کا بھائی جس کا نام اکثر لوگوں نے بنیامین لکھا ہے اور شاید اور بھی ہو۔ اب یہ جوان ہو چکے ہیں، بیٹوں پوتوں والے ہو چکے ہیں، اور یہ چھوٹے بچے ہیں۔ چھوٹے بچے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کہا کہ ہم بھائی کو لے جائیں گے، بولے مجھے خطرہ ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ جوان کڑیل ہو تو اس کے بارے میں ایسا خطرہ نہیں ہوتا۔ پھر آ کر کہتے ہیں ہم اس کو سامان کے بعد چھوڑ کر خود دوڑ لانے چلے گئے تھے۔ اگر یہ بھی جوان ہوتے تو یہ بھی دوڑ لانے چلے جاتے۔ تو ثابت ہوتا ہے چھوٹی عمر تھی، 5-7 سال کی عمر تھی۔ خواب آیا کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 بھائی تھے، والدین سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ والد صاحب کہنے لگے کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ کیونکہ شیطان بندے کا بہت بڑا دشمن ہے۔ یہ نہیں کہا تیرے بھائی تیرے دشمن ہے، کہا شیطان بندے کا دشمن ہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام سارا قصہ کلوز ہوتا ہے، بھائی آ جاتے ہیں، بات کھل جاتی ہے یہ میرا بھائی ہے، تو کہا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ نے شیطان نے ہی سارا فتور اور فتنہ ڈالا ہوا تھا۔ باپ بھی کہتے ہیں کہ شیطان بڑا دشمن ہے، بیٹا بھی یہ کہتا ہے کہ سارا کیا دھرا شیطان کا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بیٹے یہ خواب کسی کو مت بتانا، شیطان بڑا دشمن ہے۔ کذالک یجتبیک ربک، بیٹے تیرا رب تجھے پسند کر چکا ہے، چن چکا ہے۔ وَلِيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ، اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر بتائے گا، اور اللہ آپ پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا جیسے تیرے باپ اور دادا پر کی تھی، یعنی تجھے اللہ نبی بنائے گا۔ یہ خواب کی تعبیر ہے، ساری نہیں بتائی، اشارہ کیا، اس لیے کسی کو مت بتانا۔ ایسے ثابت ہوتا ہے کہ بچوں کے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں۔ بچے تھے نا، ہم سمجھتے ہیں بچوں کا کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ 5-7 سال کے ہوئے تو کب جا کر تعبیر پوری ہوئی؟ کوئی کہتا ہے 17 سال، کوئی کہتا ہے 20 سال، کوئی کہتا ہے 40 سال، کوئی کہتا ہے 60 سال کے بعد جا کر تعبیر پوری ہوئی۔ تو تعبیر لیٹ بھی ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب غیب کی خبریں بتانے کا ایک ہی ذریعہ رہ گیا ہے، سچے خواب۔ فرمایا سچا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔
آئندہ کی خبر اللہ بتا دیتا ہے ایسا ہوگا. اور فرمایا جو دن بھر سچ بولتا ہو اس کی خواب بھی سچی ہوتی. اصدقہم حدیثا اصدقہم رؤیا، جو اس کی خواب سچی، جس کی بات سچی اس کی خواب بھی سچی ہوتی ہے. اور جو جھوٹی خواب بتائے گا خود بنا کر بتائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اس کو کہا جائے گا 2 جو کے دانے لو اور 2 جو کے دانوں کو آپس میں گرا لگاؤ. وہ نہیں لگا سکے گا تو اس کو عذاب ہوگا. خواب جھوٹی بیان نہیں کرنی چاہیے. خواب 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک رحمان کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک انسان کی طرف سے. رحمان والی بامانہ ہوتی ہے، یا تو اللہ کو بشارت دے رہا ہوتا ہے یا کسی خطرے سے بچا رہا ہوتا ہے ایڈوانس بتا کر. شیطان جتنی خوابیں ہوں، میں بھاگ رہا تھا، بھاگا نہیں جا رہا تھا، ساتھ پھول رہا تھا، میں مارنا چاہ رہا تھا، میرے سے مارا نہیں جا رہا تھا، پریشان کن، اٹھے تو انسان کا جسم تھکا ہوا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اور تیسری خواب ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، تم نہ ڈرا کرو، وخافونی، تم مجھ سے ڈرا کرو، ان کنتم مؤمنین. تو شیطان کے ڈرانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ڈرونے خواب لے کر آتا ہے. فرمایا اگر اس طرح کا خواب آئے 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کر الٹے ہاتھ کی طرف سینے پر تھتکارو، اپنا پہلو تبدیل کرو، اللہ تعالیٰ سے اس خواب کی شر سے پناہ مانگو اور کسی کو نہ بتاؤ، اللہ اس کی شر سے آپ کو محفوظ رکھے. تیسرا خواب ہوتا ہے انسان کی طرف سے، جو سارا دن دیکھا وہی خواب میں آ گیا، سارا دن دکان چلاتا رہا، دکان خواب میں بھی دکان ہی چلا رہا. تو اس طرح کے خواب کی تعبیر نہ پوچھنی چاہیے، نہ اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے. مثلا نوجوان ہے تو اس کو خواب آ جائے جی میں نے شادی میری ہو رہی، تو اور تمہیں کیا خواب آئیں گے بھائی؟ بھوکے کو اگر روٹی کھانے کی خواب آ جائے تو اس میں کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ بھوکا جو ہے تو روٹی کے خواب نہیں آئیں گے تو اور کیا آئیں گے؟ تو جو انسان سوچتا ہو، جو سارا دن دیکھتا ہو، اسی طرح کا خواب آ جائے تو یہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. تو فرمایا اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر بیان بتائے گا. ثابت ہوا خوابوں کی تعبیر بھی نبوت کا جز ہے. اور خوابوں کی تعبیر 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک وحبی اور ایک کسبی. وحبی کا معنی اللہ تعالیٰ عطا کر دے کسی کو، یہ علم عطا کر دے، یہ بہت عظیم علم ہے، اور وہ تعبیر بھی پرفیکٹ ہوتی ہے، جیسے کہا جائے ویسا ہی ہوتا ہے. اور دوسرا کسبی ہوتا ہے کہ طب کا علم تھوڑا بہت جانتا ہو، دین کا علم جانتا ہو، جغرافیہ، فزکس، کیمسٹری اور اس طرح کی چیزیں دنیاوی حساب سے، اور علم الحساب اور عربی زبان جانتا ہو، تو وہ کچھ اندازہ لگا کر اس کا جواب دے. تو یہ کسبی تعبیر کا علم ہے، اور یہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. جو بتایا جائے ضروری نہیں کہ ویسے ہی ہوگا، اکثر اوقات ٹھیک بھی نکل آتا ہے اور کبھی وہ تعبیریں درست نہیں بھی ہوتی. لیکن بھائیوں کو بات نہیں بھنک پڑ گئی. کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ باپ یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے کسی کام کا نہیں، اور ہم کڑیل جوان ان کا بازو دست و بازو بن سکتے ہیں اور بنتے ہیں، اور ہمارے ساتھ پیار ہی نہیں ہے. یہ حسد ہے. ثابت ہوا شیطان جہاں مال زیادہ ہو وہاں چور بھی زیادہ آتے ہیں. ہاں، جہاں مال زیادہ ہو وہاں چور بھی زیادہ آتے ہیں. نبیوں کے گھر پہ ہاتھ پھیرا اس نے، نبی، ان کی اولاد، ان کو اس طرف لے کر آنا، تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. کوئی نہ سمجھے کہ شیطان اب مجھے بہکا نہیں سکتا، کوئی بھی امن بے خوف نہ ہو، امن میں نہ آئے. شیطان ہر لیول پر لوگوں کو بہکا سکتا ہے. وَالْعَاصِمُ مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ، بچے گا وہ جس کو اللہ بچائے.
تو عزیز بھائیوں، کہنے لگے ان سے محبت زیادہ ہے، ہم سے محبت کم ہے۔ ہمیں بھی اپنی اولاد میں انصاف کرنا چاہیے، اولاد میں انصاف کرنا چاہیے، اولاد سے پیار کرنے میں بھی انصاف کرنا چاہیے۔ مجھے بڑے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ بچیوں سے پیار نہیں کرتا، بچوں سے کرتا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد آئے، کہنے لگے جی، وہ بھی دوسری بیوی کا بیٹا تھا نعمان، کہا کہ میں اس بیٹے کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں۔ میری بیوی کہتی ہے آپ کو بتاؤں؟ آپ نے فرمایا اکل اولاد کا آتے ہو، ساری اولاد کو دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو فرمایا پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ جو شخص زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے بڑی خوشی سے کرے، لیکن بچوں میں انصاف کرے۔ بیویاں زیادہ ہیں تو ان میں بھی انصاف کرے۔ اور کوئی قاعدہ نہیں، آپ آدھی تقسیم کر دو، آدھی رکھ لو، 90% تقسیم کر دو، 10% رکھ لو، ساری کی ساری کر دو، آپ کی مرضی ہے، لیکن انصاف کرو۔ بعض لوگ بڑے بیٹے کو اپنے ساتھ دکان پر کھڑا کر لیتے ہیں اور دونوں محنت کر کے چھوٹوں کو پڑھاتے ہیں، وہ بعد میں 3-3 لاکھ کی نوکری پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ بیچارہ دکاندار کا دکاندار، جبکہ اس کی سب سے زیادہ محنت ہوتی ہے۔ باقاعدہ لکھ کر جاؤ فلاں تاریخ کو یہ بچہ میرے ساتھ شامل ہوا تھا، جب شامل ہوا تھا تو میری دکان کی ورتھ اتنی تھی، اس کے بعد جو کچھ ملا ہے وہ دونوں کی محنت ہے، اس کا اندازہ لگا کر اس کو اس کا حق پہلے دیا جائے، اس کے بعد اس کی جائیداد کو تقسیم کیا جائے۔ بعض لوگ گودی لے لیتے بیٹے کو، کسی کا بچہ لے لیا، اس کو اپنے نام پر لکھوا لیا، اب اس کو اس کی وراثت کا حقدار بنا دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے نام پر لکھا ہوا ہے، جبکہ وہ ان کا وارث نہیں ہے۔ قیامت والے دن پکڑا جائے گا۔ ان کو ان کے باپ کے نام پر رہنے دو تاکہ وراثت کا مسئلہ حل ہو۔ تو اولادوں میں انصاف کرو۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ متعدد بیویاں ہوں تو اس طرح کے مسائل کھڑے بڑے بڑے گھرانوں میں ہو سکتے ہیں، پریشانی کی بات نہیں۔ اگر کسی نے یہ تجربہ کیا ہو، اس کو ایسے مسائل ہوں، تو یہ نئی بات نہیں، بڑے بڑے گھروں میں آ جاتا ہے۔ اب یہ نبیوں کا گھرانہ ہے، دوسری بیوی کا بچہ ہے، اتنے روکھے الفاظ بولتے ہیں ان کے بھائی، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ بنیامین جس کو کہا جاتا ہے، اس نے اگر چوری کی ہے نا تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اس کے بھائی نے، یہ نہیں کہا ہمارے بھائی۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا آئندہ آؤ تو اپنے بھائی جو باپ کی طرف سے بھائی ہے اس کو لے کر آنا، کہنے لگے ہم اس کے باپ کو ورگلا لیں گے اور اس کو لے آئیں گے۔ یہ نہیں کہا اپنے باپ کو ورگلا لیں گے، اس کے باپ کو ورگلا لیں گے۔ اتنے روکھے الفاظ بولے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ حسد شیطان پیدا کرتا ہے، اس کی وجہ سے انسان جلتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، نمازیں خراب، نیند حرام، جتنا چاہو کھا لو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انسان کڑتا جلتا رہتا ہے۔ اس حسد کو پھینک دیا کرو، اس کو نکال کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ حساب کتاب ان کا قیامت والے دن ہو جائے گا، جنتیوں کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا جائے گا، ان کو پل صراط سے گزرنے کی توفیق مل جائے گی، آگے جنت کا دروازہ کھلا نظر آ جائے گا، اس کی خوشبو بھی آ جائے گی، لیکن دروازے سے پہلے ایک چیک پوسٹ ہوگی کنترا نام کی، فرمایا وہاں پر لوگوں کے سینے سکین ہوں گے، ان کے دل چیک ہوں گے، جس کے دل میں مسلمان کے لیے حسد، کینہ، بغض، عناد، دشمنی یہ چیزیں ہوں گی، ان کو سائڈ پر کر لیا جائے گا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے۔
کیونکہ حسد بغض کینہ بیماریاں جنت میں نہیں جا سکتی. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ حَتَّىٰ إِذَا هُذِّبُوا وَنُكُّوا پھر وہاں بیٹھ کر معافیاں تلافیاں کریں گے، سینے صاف کریں گے. جس کا ٹیسٹ کلیئر آئے گا اس کو جنت میں داخلہ ملے گا، باقیوں کو نہیں ملے گا. تو بھائیوں پھر اتنی دیر پال کر رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہاں، پال کر کینہ پروری، حسد دلوں میں، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ جب آخر کار اس کو نکالنا ہی پڑا تو کیا فائدہ ہوا؟ ساری زندگی برباد کر لی. چغلیاں، غیبتیں، برائیاں حسد کی وجہ سے. حسد کا معنی ہوتا ہے کہ میری نعمت میرے پاس رہے اور اس کی ختم ہو جائے. یہ اس کی اچھی کوٹھی کیوں ہے؟ یہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ اتنی بڑی زود اثر بیماری ہے، اللہ معاف کرے. یہی نظر بد اسی کو کہتے ہیں. حسد کی نظر ہوتی، نظر بد اسی کو کہتے ہیں. نظر بد بسا اوقات بغیر حسد کے بھی لگ جاتی ہے، اور اتنی تیز اثر کرتی ہے کہ فرمایا بڑے بڑے خوبصورت اونٹوں کو یہ دیگ میں ڈال دیتے. ایک سیکنڈ میں کوئی بیماری جتنا تیز گولی اثر کرتی ہے، گولی بھی جسم کے کسی اور حصے میں لگے تو انسان بچ جاتا ہے، مخصوص حصوں پہ لگے تو انسان فوراً گرتا ہے، لیکن نظر بد لگے تو فوراً گرتا ہے، اور فوراً اس کا حل نہ کیا جائے تو وہ فوراً بندہ فوت ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا. حضرت سہل بن حنیف خوبصورت نوجوان تھا، نہا رہا تھا. ایک آدمی آ کر کہتا ہے ارے اتنا خوبصورت جسم میں نے کبھی دیکھا نہیں. اتنی بات ہوئی فوراً گر گیا، تڑپنے لگ گیا. آپ کو بتایا گیا، فرمایا کسی نے کوئی بات تو نہیں کی؟ کہا فلاں نے کی تھی. فرمایا اس کو ٹب میں کھڑا کر کے نہلاؤ، اس کا گندا پانی جو گرے وہ اس پر ڈالو مریض پر. ڈالا تو فوراً کھڑا ہو گیا، کوئی بیماری نہیں. فرمایا لما یقتل احدکم صاحبہ، تم اپنے بھائیوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ جب تمہیں کوئی چیز ایسی نظر آئے جو خوبصورت ہو، اچھی ہو، خوبی کی بات ہو تو ماشاء اللہ پڑھا کرو، پھر نظر بد نہیں لگتی. تو میرے عزیز بھائیوں، حسد کہنے لگے اس کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے، ہمارے ساتھ محبت ہی کوئی نہیں. چلو اس کا کوئی حساب لگاتے ہیں، اس کو نظروں سے اوجھل کرتے ہیں. آج جو سلوک دنیا کے ملک پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں وہی سلوک یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے ساتھ کر رہے تھے. ہاں، ایک کہتا ہے یہ نظر نہیں آنا چاہیے، ہندوستان کیا کہتا ہے؟ یہ نقشے پر نظر نہیں آنا چاہیے. چائنا کہتا ہے نہیں نظر تو آنا چاہیے مگر کنٹرول میں رہے، نیچے رہے، نظر تو آنا چاہیے. امریکہ وہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھتا ہے، یہ تھوڑا سخت ہاتھ رکھتے ہیں. ایسے ہی یوسف علیہ السلام کے بھائی کرتے تھے. اقتلوا یوسفا، قتل کر دو اس کو. دوسرا کہتا ہے لا تقتلوا یوسف، اس کو قتل نہ کرو، اس کو کسی گڑھے میں پھینک دو، تمہیں نظر نہیں آئے گا، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، تم نے مار کر اس کو کیا لینا. یہی کچھ ہو رہا تھا. اللہ اکبر. پھر انہوں نے اسی پر فیصلہ کیا کہ ان کو کسی گڑھے میں پھینک دیتے ہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں. کنویں میں پھینکا، رب ذوالجلال نے ان کی طرف وحی کی. وحی یہ والی نبوت والی وحی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے نبوت والی بھی ہو، لیکن روٹین میں یہ الہام کے معنی میں ہوتی ہے. اللہ اپنے ایک خبر بتاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا آپ ان کو بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ ایسے ایسے کیا تھا. اور ایسا وقت آیا. قافلہ آیا، پانی نکالا تو اس میں بچہ نظر آیا، اٹھا کر لے گئے، اس کو بیچ دیا. بکتے بکاتے مصر کے بادشاہ نے خرید لیا. آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے اسباق میں عرض کروں گا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ رب ذوالجلال والاکرام کی سنت ہے کہ جب کمزوروں کو بلند کرنا چاہتا ہے تو ہر قسم کی طاقتیں اس کے پاس ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اور یہ بھی کہ حسد وقتی اثر تو دکھاتا ہے،
وقتی اثر تو دکھاتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ خوبیاں امتحان کا سبب بن جاتی ہیں۔ وہ ان کی خوبصورتی ہی تو تھی جس کی وجہ سے باپ زیادہ پیار کرتا تو ان کو پریشانی ہوئی، اپنوں نے ان پر آزمائشیں ڈالی تو ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ وہ خوبصورتی ہی تو تھی جس کی وجہ سے مصر کی عورت نے پریشان کیا اور اس نے جیل میں ڈال دیا۔ تھی خوبی اور وہ بن گئی پریشانی۔ خوبیاں پریشانی بن جاتی ہیں، خوبیاں بسا اوقات پریشانی بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استعینوا علی حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ فرمایا ہر نعمت والے پر حسد کیا جاتا ہے، اس لیے اپنی نعمتوں کی پریزنٹیشن نہ کیا کرو۔ اپنے اوپر جو رب کے انعامات ہیں وہ لوگوں کو دکھایا نہ کرو، اس لیے کہ حسد ہوتا ہے۔ اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھا کرو۔ اور جو آج کل نظر آتا ہے کہ 4 دن جم گیا تو جناب ایسی شرٹ پہنے گا کہ سب دیکھے میں کیسا ہوں، اور ایسی پتلون پہنے گا کہ میری ہڈی بوٹی الگ نظر آوے، یہ بالکل آ بیل مجھے مار والی بات ہے۔ بے حیائی اور یعنی الگ ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہا عن لباس شہرہ، ایسا لباس جو سب میں یونیک نظر آئے اس سے آپ نے منع فرمایا۔ کیا کوئی باپ اپنے بچوں کی خیر خواہی کرے گا جو خیر خواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کر کے گئے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنی نعمتوں سے کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طرف قرآن کی آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو۔ ایک طرف یہ ہے کہ بیٹے مت بتا کسی کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی نعمتیں ہوں اور پھر ہر وقت مرو مرو کرتا رہے، ہے نا کرتا رہے، بنتا کچھ نہیں، کاروبار بڑا خراب ہے، حالات بڑے خراب ہیں، جی کیا بتائیں آپ کو، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے نعمت کی ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اللہ کا کہو اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ ہم خیر سے ہیں۔ یہ معنی ہے اللہ کی نعمت بیان کرنے کا۔ یہ مطلب نہیں کہ اپنا لیجر لا کر کے اپنے حساب کتاب لوگوں کے سامنے رکھو کہ ہم کتنا کماتے ہیں، یہ مطلب نہیں اس کا۔ تو چیزیں چھپانی چاہیے تاکہ حسد نہ ہو، نظر نہ لگے، اور اللہ کا فضل بیان کرنے کا معنی یہ کہ کہیں ناشکری کے کلمات زبان سے نہ نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا۔